کہ یہ وہ دن ہے جب قادیانیوں کے گلوں میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا 7 ستمبر تاریخ کا وہ یادگار دن ہے، وہ مبارک دن ہے جس میں قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں کافر قرار دیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ واقعہ آتا ہے کہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 طالب علم سیر کے لیے جا رہے تھے۔ ربوہ کے مقام پر جب ان کی ریل گاڑی رکی تو کچھ قادیانیوں نے ان میں پفلٹ بانٹے جس میں صاف یہ لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کے عقائد اس میں لکھے ہوئے تھے۔ تو ان طالب علموں نے فوراً تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو اس وقت قادیانی تھوڑے سے تھے اس ریل گاڑی میں، وہ فوراً اتر گئے کیونکہ اس طرف 100 طالب علم تھے۔ جب یہ واپس آئے 29 مئی 1974 کو تو قادیانی ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ سب جمع تھے، تو انہوں نے ان تمام لڑکوں کو زخمی کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ شہید ہوئے اور 30 نوجوانوں کو بہت زیادہ زخمی کیا۔ تو یہ پورے پاکستان میں شور برپا ہو گیا کہ یہ کافر کون ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارنے والے، کیونکہ ویسے تو علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہوا تھا یہ کافر ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تمام علماء کرام نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا، جس کی سرفہرست حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ انہوں نے 44 ممبران کے دستخط لیے اور متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کروائی، اور پہلے تو بل پیش کیا اور پھر قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کا عالم آ جائے اور ادھر مسلمانوں کا عالم آ جائے۔ قادیانی کی طرف سے ناصر گیا اور ہماری طرف سے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 11 دن اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 دن یہ مقابلہ چلتا رہا۔ آخر کار اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور خود کو کافر تسلیم کیا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ شروع سے جب سے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن یہ یادگار دن ہے 7 ستمبر 1974 کہ عالمی سطح پر ان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک ہم کو دن دیا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یوم تحفظ ختم نبوت کے مجاہدین کے درجات بلند عطا فرمائے۔